ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد بے انتہا محبت کرنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ بحث رہا نہیں قرآن سے ثابت کرو یا حدیث سے ثابت کرو، اب ہم اس سے اگلی بات کریں گے، اس لیے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اب سوال یہ ہے مناتے کیوں ہو؟ مناتے اس لیے ہے کہ ہم یہودیوں کو بتانا چاہتے ہیں جتنا تم حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، جتنا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنے آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں۔ ہم عیسائی کو بتانا چاہتے ہیں تم جس اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہو وہ کچھ نہیں ان غلاموں کا، ابھی تو ان میں سے کسی نے سرکار کی دیدار نہیں کیا۔ خدا کی قسم اگر ہم سرکار کو دیکھ لیں تو گردنیں بھی کٹوا دیں گے، حضور کی زیارت ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا مقصد صرف ایک ہے جو ہمارے علماء نے بتایا۔ حضرت مولانا علامہ فضل حق خیرآبادی سے لے کر امام احمد رضا خاں تک، سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی جنہوں نے اکبر جیسے بادشاہ کے چھکے چھڑا دیے تھے، وہ تنے تنہا ایک نقشبندی سلسلے کا فقیر جس نے 3 سال جیل کاٹا اور پھر اکبر بادشاہ کو کہا نظام تیرا نہیں چلے گا، نظام چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ نے آج اقرار کر لیا ہے کہ یہ نظام کریپس کر گیا، ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال سے اگر کوئی نظام اس دھرتی پہ چل سکتا ہے تو نظام مصطفیٰ ہی چل سکتا ہے۔ ہم اس نبی مکرم کا میلاد مناتے اس لیے ہے کہ ہم بچے کو بتائیں گے کہ اس دھرتی پر نہ سوشلزم چل سکتا ہے نہ کمیونزم چل سکتا ہے، یہاں اگر کوئی نظام چل سکتا ہے تو میرے کملی والے آقا کا نظام چل سکتا ہے۔ ہم میلاد اس لیے منانا چاہتے ہیں اور مناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں تم شاید ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو بھول گئے، تم خالد بن ولید کے کردار کو بھول گئے، اس لیے کہ ہمارے درمیان ان کے تذکرے نہیں ہوتے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے خدا نخواستہ یہ امت حضور کی ذات کو بھی بھول جائے۔ ہم اس لیے ہر دن یہ دن مناتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کو یہ پتہ چلے کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ حضور تشریف لائے اس کائنات میں، جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ طبقاتی نظام تھا، امیر تر ہوتا جا رہا تھا، غریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں میرے کریم آقا نے اپنا نظام دکھا کر بلال حبشی کو کعبے کے چھت پہ چڑھا دیا اور کہا ابو سفیان ہو یا بڑا کوئی رئیس کیوں نہ ہو وہ زمین کے پر کھڑا ہوگا، اے بلال تجھ جیسا غلام میرے نظام کو اوپر بنا دیتا ہے۔ ہم اس نبی مکرم کا دن مناتے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں صحابی رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے اپنی کالی کملی والے آقا کی بات، سنیے ان کا اخلاق کریمہ، میں ایک کیا میری ساری نسلیں ذات مصطفیٰ پر قربان، میرے ماں باپ حضور پر قربان، میں سچے یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہ ہے، وہ زمانہ جب غلاموں کی دعوتوں کو قبول تو درکنار، ان کے بارے میں امیروں کا سوچنا بھی جناب اپنے آپ کے لیے عیب سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضور اس دور میں غلاموں کی دعوتوں کو قبول بھی فرماتے، سرکار شرکت بھی فرما لیا کرتے تھے۔
حضور نے اس نظام کو چیلنج کر دیا تھا جو قارونی نظام تھا، جو فرعونی نظام تھا، جو نمرودی نظام تھا۔ سرکار نے سارے نظاموں کو چیلنج کر دیا اور فرمایا اگر اس دھرتی میں امن رہے گا، اس دھرتی پر اگر سب کو اس کے دروازے پر حقوق ملیں گے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ملیں گے، فاروق اعظم کے دور خلافت میں ملیں گے، عثمان غنی کے دور خلافت میں ملیں گے، علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور زمانے میں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دور ہے جس دور میں نظام مصطفیٰ قائم ہے۔ دیکھیں نا فاروق اعظم آٹے کی بوریاں سر پر رکھ کر گھر پر جاتے ہیں، یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کی زوجہ محترمہ اس گھر میں جاتے ہیں جہاں ڈیلیوری کا مسئلہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم علاقے کے یو سی کے چیئرمین نہیں تھے، ٹاؤن کے چیئرمین نہیں تھے، فاروق اعظم کسی خاص علاقے کے ریاست کے وزیر اعظم نہیں تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت یہ آپ کے مکران بلوچستان تک فاروق اعظم کی خلافت تھی۔ وہ بادشاہ جہاں بڑے بڑے رومی بادشاہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا فقیر آ گیا جو زمین پر سوتا ہے، درخت کے نیچے سو جاتا ہے، اپنی زوجہ محترمہ کو بھیج دیتا ہے اپنی کسی رعایا کے پاس کہ جاؤ وہاں دائی کا کام کرو اور وہاں ڈیلیوری کا مسئلہ وہ حل کر کے آ جاؤ۔ ہم اس نبی مکرم کا میلاد مناتے ہیں کہ جس نے ہمیں ابوبکر دیا، جس نے ہمیں فاروق اعظم دیا، جس نے ہمیں سیدنا عثمان غنی، اتنے بڑے امیر ترین شخصیت، سبحان اللہ، لیکن قربان جائیں اپنا سارا دھن دراوت رسول حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ اگر سرکار نہ ہوتے تو میں اور آپ یہ چہرے لے کر یہاں گھوم رہے ہوتے، غلامی کا نظام ہوتا، حضور کا دور۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہ کم بات ہے، اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ منڈیاں لگتی تھی۔ اس وقت آپ منڈی میں جاتے ہیں کسی جانور کو خریدنے کے لیے، آپ چیک کرتے ہیں جسم کتنا مضبوط ہے، وہ جسمانی طور پر کتنا مضبوط ہے۔ تب انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی، ان کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے عمراء رؤساء ان منڈیوں میں جاتے تھے۔ انسان بیچا بھی جاتا تھا، انسان کو خریدا بھی جاتا تھا، لیکن کالی کملی والے کا یہ نظام ہے، حضور نے اس غلامی کے دور کو ختم کر دیا۔ حضور نے فرمایا سارے انسان ایک ہے، اور پھر میرے کالی کملی والے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضور نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نزدیک وہی سب سے اس کے قریب ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ میرے دوستو، ہم اس نبی مکرم کا اس لیے میلاد مناتے ہیں، اس کریم آقا نے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ ابھی اتنے تو احسانات ہیں ہمارے اوپر، اب اگر ہم اس نبی مکرم کی ولادت کی دلیل مانگے تو دلیل بھی موجود ہے، لیکن مناتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نظام اس دھرتی پر اگر کوئی رہنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ ہی چل سکتا ہے، جس کے لیے امام ربانی سے لے کر مولانا فضل حق خیرآبادی، پیرا کتوری شریف، پیرا سماکی شریف، پیرا بردونی شریف، یہ وہ پیران اعظام ہیں جنہوں نے اس دھرتی کے حصول کے لیے قربانیاں بھی دی، انگریزوں سے لڑے بھی صحیح، اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے دیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے آپ کی واہ کے لیے نہیں، صرف اس لیے مسلمانوں کو ایک ایسی زمین ملے جہاں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ تو ہم اس کملی والے آقا کا میلاد مناتے ہیں اور ہم مناتے رہیں گے۔ نسیمہ جانب بطحا کن، امام حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور ہم سب کی آج یہ آخری دعا ہے، نسیمہ جانب بطحا کن نظر کن احوالم محمد را خبر کن، کہ یا رسول اللہ نسیمہ ٹھنڈی ہوا کو کہا جاتا ہے، اے ٹھنڈی ہوا جب تو بطحا کی طرف چلے جائے، وہ نبی مکرم جو یثرب کی زمین پر قدم رکھے تو اسے طیبہ بنا دیتا ہے، اگر وہ حضور ہمارے دلوں میں آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔
اس لیے مولانا جامی فرماتے ہیں اے ٹھنڈی ہوا جب تیری گزر کالی کملی والے کی طرف سے ہو جائے تو احوالم محمد را خبر کن، حضور کو میری احوال بتا دینا۔ آخری بات بتاتا چلو، ہم اعمال کے طور پر کمزور ہو سکتے ہیں۔ سنیوں کو کہا جاتا ہے دیکھو عشق میں انہوں نے نکالا ہے، نماز تو یہ پڑھتے نہیں، روزے تو یہ رکھتے نہیں، ان کے پاس کوئی اور بات ہوتی نہیں تو اس بات کو چھیڑتے ہیں۔ ہم سرکار کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کے طور پر ہم کمزور ہو سکتے ہیں، نماز کے طور پر ہم کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آج یہ غلام نکلے ہیں تو صرف تیری محبت میں نکلے ہیں۔ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایمان کے ساتھ چیزیں فروخت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دودھ میں ملاوٹ کرنے سے محفوظ فرما، پانی اور دودھ کو مکس کرنے سے محفوظ فرما، ایمانداری ہمیں عطا فرما، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے تو جہاں جگمگائے، مل کے کہیے میں صدقے یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ ہم اس لیے محبت کرتے، ہماری ماؤں نے ہمیں گٹی میں یہ بنایا ہوا ہے، دیا ہوا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو کہہ دیا کرو میں صدقے یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، آپ کی ناموس پر میری ساری نسلیں قربان ہے آقا، آپ کا جتنا احسان ہم جیسے غریبوں فقیروں پر ہے یہ احسان کبھی ہم چکا نہیں سکتے۔ تو دوستو عزیزان من یاد رکھ لیں یہ محفل میلاد النبی مناتے رہے حضور کی محبت میں، عشق میں۔ انشاءاللہ العزیز میں ایک اور اعلان کرتا چلوں، 5 ستمبر کو بروز ہفتہ نشتر پارک میں ایک عظیم الشان ختم نبوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قادیانیوں پر 1000 لعنتیں، حضور آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد دروازہ نبوت بند ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے میں 5 ستمبر کو نشتر پارک میں ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ تمام دوست ضرور وہاں شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ یہاں سے گاڑیوں کا بھی انتظام ہوگا، آپ کے پاس اگر میرا نمبر ہے مجھ سے رابطہ فرمائیں، حضرت علامہ خلیلی صاحب سے اگر آپ کا نمبر آپ کے پاس ہے تو ان سے رابطہ فرمائیں۔ یہاں سے انشاءاللہ گاڑیاں روانہ ہوں گی، آپ نے چلنا ہے، اپنے اظہار محبت حضور کی بارگاہ میں کرنا ہے، اور اس ختم نبوت کانفرنس کو انشاءاللہ العزیز کامیاب کرنا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، کتنے آئے اور کتنے گئے، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے آئے، آپ سمجھ جائیں، بڑے بڑے آئے اور گئے، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو اللہ نے وعدہ کیا اپنے حبیب سے تو اعلیٰ حضرت نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔